السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ شورى آیت نمبر 24 سے 34 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ام یقولون افترى علی اللہ کذبا فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک ویمحو اللہ الباطل ویحق الحق بکلماتہ انہ علیم بذات الصدور۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت قدردان ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ پر جھوٹ گھڑ لیا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پر مہر لگا دے، اور اللہ باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو اپنے کلمات کے ذریعے سے ثابت کرتا ہے۔ بلا شبہ وہ سینے کے راز خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ اور وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی برائیوں سے درگزر فرماتا ہے، اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اس کو جانتا ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ۔ اور وہ ان لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اور وہ انہیں اپنے فضل سے زیادہ دیتا ہے، اور کافروں کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ فرمایا ام یقولون افتراہ ترا علی اللہ کذبا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل پر مہر لگا دے، یعنی اگر آپ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھیں جیسا کہ یہ جاہل گمان کرتے ہیں، یختم علی قلبک، تو اللہ آپ کے دل پر مہر لگا دے، یعنی آپ کے دل پر مہر لگا دے، اور اس نے آپ کو جو قرآن دیا ہے وہ آپ سے سلب کر لے، کھینچ لے، جیسا کہ فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ سورۃ الحاقہ۔ اگر یہ پیغمبر ہماری نسبت کوئی بات بھی جھوٹ بنا لاتے تو ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے، پھر ان کی رگ گردن کاٹ ڈالتے۔ اللہ، تو تم میں سے کوئی ہمیں اس سے روکنے والا نہیں ہوتا، بچانے والا نہیں ہوتا، ہم سے اس کو چھڑانے والا نہیں ہوتا، یعنی ہم ان سے شدید انتقام لیتے، اور کوئی انسان بھی اس بات پر قادر نہیں ہوتا کہ ان سے انتقام کو روک دیتا۔ اللہ اکبر۔ ایک عام آدمی پر بھی ایسا الزام لگانا شدید جرم ہے، مگر یہ لوگ اس قدر بے باک ہو گئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی الزام لگانے سے نہیں چوکتے، اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن اس نے خود ہی تصنیف کر ڈالا ہے۔ یہ بدبخت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی اپنے ہی جیسا سمجھتے ہیں، اور اللہ ایسے ہی بدبختوں کے دلوں پر مہر لگا دیا کرتا ہے، اور اگر ان کا الزام درست ہوتا تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل پر بھی مہر لگا دیتا۔ آپ کے دل پر مہر نہ لگنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہی بدبخت جھوٹے اور الزام تراشیں۔ فرمایا وَيَمْحُو اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ باطل کو کبھی پائیداری نصیب نہیں کرتا، اور وہ سرنگوں ہو کے رہتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حق جو ہے وہ خود بخود ثابت اور برقرار ہو جاتا ہے۔ لہذا آپ ان کے اس الزام کی مطلق پرواہ نہیں کیجیے، ان قریب ان کا یہ الزام اور جھوٹ واضح ہو جائے گا، اور حق جو ہے نتھر کر سامنے آ جائے گا۔ اللہ کا ہمیشہ سے یہی دستور رہا ہے، وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ آپ کو جھٹلانے اور آپ پر اس طرح کے گھراونے الزام لگانے کی تہ میں جو ان کے ذاتی مفادات مضمر ہیں، چھپے ہوئے ہیں، اور جن کی وجہ سے یہ ایسے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو سینے کے بھیدوں کو جاننے والا ہے نا، وہ اچھی طرح سے جانتا ہے
کہ وہ اس قرآن کو اور آپ کو کیوں جھٹلاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے اور جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے. آپ ان کے الزام کی اور ان کی گھناؤنی باتوں کی آپ کوئی بھی پرواہ نہ کیجیے، بس آپ دین کا کام کرتے جائیے. فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. یہ خطاب صرف ایمانداروں سے نہیں بلکہ ان کافروں کو بھی شامل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام تراشیاں کیا کرتے تھے. اس آیت میں انہیں اپنے انہی بدعمالیوں سے توبہ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے. کافروں کی توبہ اسلام لانا ہوتا ہے. اگر اسلام لے آتا ہے کافر تو اسلام لانے سے ہی اس کے سابقہ سارے پچھلے گناہ جو ہیں اسلام لاتے ہی معاف ہو جاتے ہیں. اور اگر اس کا خطاب ایمانداروں سے ہو تو توبہ کی شرائط ہیں. سب سے پہلی شرط اپنے گناہ پر نادم ہونا. دوسری شرط پھر اللہ کی طرف رجوع کرنا اور توبہ اور استغفار کرنا. اور تیسری شرط آئندہ اس کام کو مطلق چھوڑ دینے کا عہد کرنا کہ اب میں کبھی بھی یہ کام گناہ کا نہیں کروں گا. توبہ کی سب سے اہم شرط یہی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے یہ کام چھوڑا جائے. اب دیکھیے نا، اگر کوئی شخص کسی دوسری وجہ سے کوئی گناہ کا کام چھوڑ دے اور توبہ کا اس کو خیال نہ آئے تو اس پر توبہ کا اطلاق نہیں ہوگا. مثلا کسی شخص کو معلوم ہو جائے کہ شراب اس کی صحت تباہ کر رہی ہے اور وہ اپنے کیے پر نادم ہو جائے کہ میں کہیں بیمار نہ ہو جاؤں، میری صحت خراب ہو جائے گی، تو اور آئندہ کے لیے وہ شراب نوشی جو ہے وہ ترک کر دے، تو اس پر توبہ کا اطلاق نہیں ہوگا. اس نے توبہ نہیں کی ہے تو اپنے مفاد کے لیے اس نے چھوڑی ہے. اسی طرح کوئی زانی اپنے اس فعل پر نادم ہو اور یہ کام زنا کرنا آئندہ کے لیے ترک کر دینے کا، چھوڑ دینے کا عہد کر لے کہ اب وہ بوڑھا ہو چکا ہے اور زنا کے قابل بھی نہیں رہا تو وہ اس زنا کو چھوڑ دے، تو یہ اس کی توبہ نہیں ہوگی. اور اللہ کو تو معلوم ہے کہ کون کس نیت سے توبہ کر رہا ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر احسان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جب وہ اس کی طرف توبہ رجوع کرتے ہیں تو ان کی توبہ کو شرف قبولیت سے سرفراز فرما دیتا ہے اور اپنے کرم اور حلم سے انہیں معاف بھی فرما دیتا ہے، ان سے درگزر فرماتا ہے، ان کی پردہ پوشی بھی فرما دیتا ہے اور انہیں بخش بھی دیتا ہے. جیسا کہ ارشاد باری ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. سورۃ النساء. اور جو شخص بھی کوئی برا کام کرتا ہے یا اپنے حق میں ظلم کر لے، کوئی برا کام کر لے، کوئی گناہ کا کام کر لے یا اپنے حق میں ظلم کر لے، کسی کے اوپر کر دیا ظلم، تو پھر اللہ سے بخشش مانگے تو اللہ رب العالمین خوب بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے. جب وہ توبہ کرے گا تو اللہ رب العالمین کو اپنے سامنے مہربان پائے گا. اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں. صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے جب وہ اس کے حضور توبہ کرتا ہے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کی سواری جنگل میں تھی اور وہ اس سے گم ہو گئی. یعنی ایک شخص اپنی سواری پر جا رہا تھا، اس نے اپنے کھانے پینے کا سامان جو ہے اپنے اونٹ کے اوپر لادا ہوا تھا اور وہ چلتا رہا اور چلتے چلتے وہ جو تھا سو گیا. جب آنکھ کھلی تو اس کی جو اونٹنی تھی، اس کا جو اونٹ تھا وہ غائب تھا، تو اس کے اوپر ہی سامان اس کا کھانے پینے کا لدا ہوا تھا. بڑا پریشان ہوا کہ کیا کروں، پیاس بھی بڑی لگی ہوئی تھی، جنگل میں تھا. پھر ایسے ہی سوچتے تھوڑا سا گھوما، تھک گیا، پھر وہیں پر اسی درخت کے نیچے آن کر پھر دوبارہ لیٹ گیا. جب آنکھ لگ گئی تو جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اس کی سواری جو تھی، اس کا اونٹ جو تھا اس کے سامنے، اس کے سرہانے، اس کے پاس ہی کھڑا ہوا تھا. اللہ اکبر. وہ مایوس ہو چکا تھا اور جیسے لیٹا اس کو تھک گیا تھا، پیاس بھی بڑی لگی ہوئی تھی، لیٹ گیا اور اس کی آنکھ لگ گئی. جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اس کی سواری اس کے پاس کھڑی ہوئی ہے. تو وہ کتنا خوش ہوا دیکھ کر. آپ ذرا سوچئے اور میں بھی سوچوں کہ کتنی خوشی ہوگی اس وقت کہ نا امید ہو گیا تھا، بالکل مایوس ہو گیا تھا، لیکن آنکھ کھلتے ہی دوبارہ دیکھتا ہے کہ اس کی سواری بمے ساز و سامان کھڑی ہوئی ہے.
تو وہ فرط مسرت سے خوشی کے مارے بےتاب ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک اخطأ من شدت الفرح. کیا کہتا ہے؟ فوراً ہی اس کی مہار پکڑ لیتا ہے، رسی پکڑ لیتا ہے اور فرط مسرت سے کہتا ہے اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں. یعنی خوشی کے باعث اس نے غلطی سے یہ کہہ دیا کہ اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں. صحیح مسلم میں یہ حدیث بروایت عبداللہ بن مسعود اسی طرح سے مروی ہے. اللہ اکبر. یعنی اتنا خوش ہوتا خوشی کے مارے. اور اللہ رب العالمین جب بندہ گناہ کرتے کرتے فوراً رب کی طرف لوٹ آتا ہے اور اس کے سامنے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اللہ ایسے ہی خوش ہوتا ہے اپنے بندے سے اور اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ. اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور قصور معاف فرما دیتا ہے. یعنی مستقبل میں وہ توبہ قبول فرماتا ہے اور ماضی میں کیے ہوئے قصور معاف فرما دیتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے. یعنی تم جو بھی کچھ کرتے ہو نا، کہتے ہو، وہ سب کچھ پروردگار عالم جانتا ہے. اس کے باوجود جو توبہ کرے اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے. اللہ اکبر. آگے ارشاد ربانی ہے وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اور جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کی دعا کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِ. اور ان کو اپنے فضل سے بڑھاتا ہے. اللہ اکبر. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِ. اور ان کو اپنے فضل سے بڑھاتا ہے. وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ. اور جو کافر ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب تیار کر کے رکھا ہے. دعا کی قبولیت کے لیے نیک اعمال کی شرط ہے، اور ان نیک اعمال میں حلال کمائی بہت بڑا نیک عمل ہے. ان سارے نیک اعمالوں میں حلال کمائی حلال کمائی کمانا بہت بڑا نیک عمل ہے، کیونکہ اگر انسان کی کمائی حلال نہیں ہوگی تو اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی. جیسا کہ آپ نے فرمایا ایک شخص دور سے آتا ہے، پریشان حال ہے، اس کے بال مٹی میں ہیں، پراگندہ بال ہیں اس کے، اور پریشان حال ہے، بے حال و حال ہے، اور اگر کعبے کا غلاف پکڑ کر کہتے ہیں کہ یا رب میری دعا کو قبول فرما لے، مگر اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کیسے اس کی دعا قبول ہو سکتی ہے جبکہ اس کا کھانا بھی حرام کا، پینا بھی حرام کا، اس کا گوشت پوست بھی حرام کمائی سے بنا ہو. کیسے اللہ اس کی دعا کو قبول کر سکتا ہے؟ مسلم. آگے ارشاد ربانی ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. اگر اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کے لیے رزق فراخ کر دیتا تو وہ زمین میں ضرور سرکشی کرتے، لیکن وہ اس اندازے سے رزق نازل کرتا ہے جتنا چاہتا ہے. بلا شبہ وہ اپنے بندوں سے خوب باخبر ہے. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ. بعباده خبیر بصیر. اور انہیں خوب دیکھنے والا بھی ہے، اور وہی ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد بارش نازل کرتا ہے اور وہ اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی کارساز تعریف کیا ہوا ہے. اللہ اکبر. پنجابی زبان میں ایک مختصر سی مثال اس آیت کے مفہوم کو پوری طرح واضح کر دیتی ہے. مثال یہ ہے رج آون تکد آون. یعنی ایک عام دنیا دار انسان کی عادت یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو خوشحالی سے ہمکنار کرے تو وہ کسی کو بھی یعنی بہت خوشحال کر دے، ہر چیز سے نواز دے، تو وہ کسی کو بھی حتیٰ کہ اللہ کو بھی خاطر میں نہیں لاتا، اللہ کو بھی بھول جاتا ہے اور سرکشی کی راہ اختیار کر لیتا ہے. آج ہمارے سامنے
ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں جن کو ہم نے اپنی نظروں سے اپنے آپ مشاہدہ کیا ہے اور دیکھا ہے کہ فوراً ہی آنکھیں پھیر لیتے ہیں، رشتہ داروں سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں جب ان کے پاس مال و دولت کی فراوانی آتی ہے، خوشحالی آتی ہے اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ ان کو مال و دولت سے نواز دیتا ہے، تو اللہ کو بھی خاطر میں نہیں لاتے اور یہی کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ تو ہماری وراثت سے یہ تو ہمارا مال چل رہا ہے، ہم تو کبھی غریب تھے ہی نہیں، ہم کو تو سب ہمارے زور بازو اور ہماری قوت نے ہم کو دیا ہے، ہم نے زور بازو سے یہ سب کچھ کمایا ہے۔ یہی صورتحال سرداران قریش کی تھی جو دیہاتی قبائل عرب کی نسبت خوشحال تھے۔ اللہ نے ان کو بہت دولت سے نوازا ہوا تھا اور خوشحالی دی ہوئی تھی، اسی خوشحالی نے ان کے دماغوں کو خراب کر رکھا تھا، اور اس آیت میں بتایا یہ گیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سارے ہی لوگوں کو وافر رزق ادا کر دے، یعنی سب کو سب کچھ دے دے، تو اس سے اس کے خزانوں میں تو کچھ بھی کمی نہیں آئے گی، لیکن لوگ دولت کی مستی میں ہر جگہ ادھم مچا دیں گے اور ایک دوسرے کا جینا بھی حرام کر دیں گے، کوئی کسی کی طرف نظر نہیں کرے گا اور سب اپنے آپ میں ہی مگن رہیں گے اور ہر کوئی کہے گا کہ میں تم سے اچھا ہوں، میں تم سے اچھا ہوں۔ لہذا اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اپنے اندازے اور حکمت کے مطابق رزق دیتا ہے تاکہ لوگ اپنے آپے سے باہر نہ ہو جائیں اور دنیا کا نظام بھی ٹھیک طریقے سے چلتا رہے، امیر کام لینے کے لیے غریبوں کے محتاج رہیں اور غریب امیروں کے محتاج رہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد ربانی ہے، وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ۔ زمین کو سیراب کرنے کا کام اگرچہ مصنوعی طریقوں سے، یعنی کنویں، چشمے، نہر یا ٹیوب ویل کے پانی سے بھی چلا لیا جاتا ہے، مگر ایک تو اس پر محنت اور خرچ بہت اٹھتا ہے، دوسرے اس کے خوشگوار اثرات بارش کی نسبت بہت کم تر ہوتے ہیں۔ مصنوعی طریقہ آبپاشی کو اللہ کی رحمت قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ کی رحمت بارش ہے اور یہ ایک نہیں بے شمار نعمتوں جیسی نعمت ہے۔ پہلے راحت بخش اور ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں جو انسان کو فطری سرور بخشتی ہیں اور اس کی مایوسی کو دور کرتی ہیں۔ بارش ہوتی ہے تو اس سے موسم میں خوشگوار تغیر آ جاتا ہے، درختوں پر سے گرد و غبار دھل جاتا ہے، درختوں کے اوپر سے گرد و غبار دھل جاتا ہے۔ مصنوعی آبپاشی کی طرح بارش کسی مخصوص قطع زمین میں نہیں ہوتی بلکہ وسیع رقبے میں ہوتی ہے، جس سے صرف انسان ہی نہیں اللہ کی ساری مخلوق فیضیاب ہوتی ہے۔ پھر اس پر نہ کچھ لاگت آتی ہے نہ محنت صرف ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مصنوعی آبپاشی کی صورت میں بھی پانی کے سب ذخیرے بارش ہی کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں، لہذا دراصل بارش ہی وہ اصل نعمت ہے جس سے اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کی حاجات پوری کرتے ہیں۔ اور ولی کا لفظ یہاں یہی معنی دے رہا ہے، اور حمید اس لحاظ سے کہ تمام مخلوق اس کی رحمت سے فیضیاب ہو کر اس کے گن گانے لگتی ہے، جیسا کہ فرمایا وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ۔ آگے ارشاد ربانی ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا، اور جو بھی چلنے پھرنے والے اس نے ان دونوں میں پھیلا دیے ہیں، پھیلا رکھے ہیں، اور وہ جب بھی چاہے ان کو جمع کرنے پر قادر ہے۔ اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ تمہارے اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ فرمایا فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو بھی مصیبت پہنچتی ہے تمہاری ہی کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور بہت سی باتوں سے تو وہ درگزر ہی فرما جاتا ہے، اور تم اسے زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی کارساز ہے اور نہ کوئی مددگار۔ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ
إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك الآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. اور اسی کی نشانیوں میں سے ہیں سمندر میں چلنے والے پہاڑوں جیسے جہاز اور کشتیاں. اگر وہ چاہے تو ہوا کو روک لے، پھر وہ جہاز سمندر کی سطح پر کھڑے رہ جائیں. بلا شبہ اس میں یقیناً ہر صابر شاکر کے لیے عظیم نشانیاں ہیں. یا وہ چاہے تو انہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے تباہ کر دے، اور چاہے تو بہت سوں سے درگزر فرما دے. اللہ اکبر. ارشاد ربانی ہے وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا. اس جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمانوں میں اللہ کی بے شمار مخلوق موجود ہے، جن میں فرشتے سر فہرست ہیں، اور درمیانی فضا میں بھی. اور اگر آسمانوں اور زمین سے مراد پوری کائنات لی جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جاندار مخلوق صرف زمین پر ہی موجود نہیں بلکہ اور بھی کئی اجرام میں موجود ہیں، جس کا انسان کو تاحال علم نہیں ہو سکا. فرمایا وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ. إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ. اگر وہ اپنی مخلوق مثلا انسان کو تمام روئے زمین پر بکھیر سکتا ہے تو پھر انہیں اکٹھا بھی تو کر سکتا ہے. اور یہاں پر فرمایا کہ یہ زمین آسمان کے اوپر جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہیں، جاندار مخلوق ہیں، جتنی بھی ہیں، آسمانوں میں ہیں، زمین میں ہیں، یا آسمان و زمین کے درمیان میں ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ اکٹھا بھی کر سکتا ہے. جب بنا سکتا ہے، جب چلا سکتا ہے، جب پیدا کر سکتا ہے، جب پرندوں کو بغیر کسی سہارے کے ان کے پروں کے ذریعے چلا سکتا ہے، اڑا سکتا ہے، اور آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر سکتا ہے، جب اس زمین کو ایسے پھیلا سکتا ہے اور اس کے اندر تمام مخلوق کی کا بندوبست کر سکتا ہے، کھانے پینے کا، رہنے کا، ہر چیز کو اس نے سنبھالا ہوا ہے، ہر ایک کو رزق دے رہا ہے، سانس کا وہ ذمہ دار ہے، سانس دیا ہوا ہے، اور انسان کو دل دیا ہے، دل کی دھڑکن عطا فرمائی. جب یہ سارے کام وہ کر سکتا ہے اور تو پھر اس کو ان کو سب کو اکٹھا کر کے اپنے حضور حاضری بھی کرا سکتا ہے قیامت والے دن. اللہ اکبر. آگے ارشاد ربانی ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. یہاں ایک عام اصول بیان کر دیا گیا ہے کہ اکثر عذاب مثلا قحط، وبائیں، زلزلے اور سیلاب وغیرہ لوگوں کے اپنے ہی شامت اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں. ایسا ہی ایک قحط کا عذاب اہل مکہ پر بھی نازل ہوا تھا، جو 7 سال تک مسلط رہا. بارشیں بھی بند ہو گئیں اور باہر سے غلہ آنا بھی بند ہو گیا تھا. اس عرصے میں لوگوں کا یہ حال ہو گیا تھا کہ جانوروں کے چمڑے اور ہڈیاں کھانے تک مجبور ہو گئے تھے. شدت بھوک کی وجہ سے یہ حال ہو رہا تھا کہ آسمان کی طرف دیکھتے تو دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا. اور یہ قحط کفار مکہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے نازل ہوا تھا. آخر ابو سفیان نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر قرابت کا واسطہ دیا اور بارش کے لیے دعا کرنے کی درخواست کی، تو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے یہ مصیبت ان سے دور ہوئی. گویا جب اکثر لوگوں کی بد اعمالیوں کی وجہ سے عذاب آتا ہے تو وہ سب مخلوق کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، نیکوں کو بھی، بدوں کو بھی. اس کی مثال یوں سمجھیے کہ انسان کو اکثر بیماریاں غذا میں بد پریزی کی وجہ سے لاحق ہوتی ہیں. اکثر بیماریاں جو انسان کو لگتی ہیں بد پریزیوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور دودھ پیتے بچوں کو ماں کی بد پریزی کی وجہ سے بیمار ہوتے ہیں. تاہم اس اصول میں بھی چند مستثنیات موجود ہیں. مثلا ایماندار بندوں پر جو تکلیفیں آتی ہیں وہ ان کی شامت اعمال کا نتیجہ نہیں. جو نیک بندے ہیں، ایماندار بندے ہیں، جو گناہوں سے بچتے ہیں، اگر ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی وبا آتی ہے تو وہ ان کے شامت اعمال کا نتیجہ نہیں ہے. وہ تو بہت نیک ہوتے ہیں، بلکہ وہ ان پر مصیبت اس لیے آتی ہے کہ ان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں. وہ وبا، وہ بیماری، وہ پریشانی ان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. حتیٰ کہ مومن کو اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ بھی کسی خطا کا کفارہ بن جاتا ہے.
پھر مصیبتوں اور تکلیفوں کی ایک قسم وہ ہے جو اللہ کے پیغمبروں اور مخلص بندوں کو حق کے راستے میں پیش آتی ہیں۔ ان کے متعلق گناہوں کے کفارے کا تصور ہی غلط ہے کہ کیا نبیوں سے گناہ ہوتے تھے؟ کتنی مشکلیں، کتنی مصیبتیں اور ابتلائیں آئیں نبیوں پر۔ ابھی میں گنانے لگ جاؤں تو تفسیر پوری ختم ہو جائے، لیکن ان پر جو مصیبتیں آئیں، اور وقت پورا ختم ہو جائے گا، لیکن ان پر جو وبائیں آئیں اور ان پر جو پریشانیاں آئیں ان کا تو کوئی شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ کیا ان کے گناہوں کی وجہ سے تھی؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا تھا، ان کو آزمایا تھا۔ ان کے ذریعے تو اللہ تعالیٰ ان بزرگ ہستیوں کے درجات بلند کرتا ہے، یعنی ان کو آزما کر، ان کو تکلیف دے کر، ان کے درجات بلند کرتا ہے۔ اور ایسے مصائب سب سے زیادہ اللہ کے نبیوں کو پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ دوسرے مخلص بندوں کو پیش آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ابتلا سے محفوظ رکھے، ہر بری بلا سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بغیر ابتلا کے اور بغیر آزمائشوں کے اپنی جناب میں اپنی عبادت کرتا ہوا رکھے۔ آگے ارشاد ربانی ہے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ۔ اگر اللہ بندوں کے سب برے اعمال کے بدلے ان پر مصائب نازل کرتا تو وہ چند دن بھی جی نہیں سکتے تھے۔ اگر ہر برے کام کے بدلے اللہ تعالیٰ بندوں کو پکڑتا جاتا اور ان کو مصائب میں گرفتار کرتا جاتا تو کوئی بھی چند دن بھی نہیں جی سکتا تھا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ ہمارے بہت سارے گناہوں پر مواخذہ ہی نہیں کرتا، پکڑتا ہی نہیں، ورنہ یہ زمین بھی انسانوں سے بے آباد ہو جاتی۔ اگر پکڑتا جاتا ہر گناہ پر تو یہ زمین ساری کی ساری خالی ہو جاتی اور کوئی انسان نظر نہیں آتا۔ آگے ارشاد ربانی ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی زبردست قدرت اور عظیم الشان سلطنت پر دلالت کرنے والی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے سمندر کو مسخر کر دیا ہے تاکہ اس میں اس کے حکم سے جہاز چلیں، وہ جہاز جو گویا پہاڑوں کی مانند ہیں۔ یہ جہاز سمندر میں ایسے ہیں جیسے خشکی میں پہاڑ ہوتے ہیں۔ ان یشاء یسکن الریح، اگر اللہ چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے، یعنی اس ہوا کو جو سمندروں میں کشتیوں کو چلاتی ہے، اگر وہ چاہے تو اس کو ساکن کر دے اور کشتیاں حرکت بھی نہ کر سکیں بلکہ ساکن ہو کر کھڑی کی کھڑی رہ جائیں اور کہیں بھی آ جا نہ سکیں بلکہ سطح آب پر کھڑی کی کھڑی رہ جائیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یہاں پر قرآن میں اکثر مقامات پر کشتیوں کی روانی کو اللہ کی آیات میں شمار کیا گیا ہے، اس لیے کہ قریش مکہ کو تجارتی سلسلے میں افریقہ کے ساحلی علاقے سے تجارت کے لیے بحیرہ احمر کا سفر درپیش رہتا تھا۔ اس دور میں بادبانی کشتیاں ہوتی تھیں جن کی روانی اور رفتار کا انحصار بعض مواقع پر ہوا کے طور پر ہوا پر اور اس کی رفتار پر ہوتا تھا۔ انہیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ تمہاری بے بسی کا یہ عالم ہے کہ جب تمہاری کشتی سمندر کے بیچ میں پہنچ جائے اور اللہ تعالیٰ ہوا کو ساکن کر دے تو بتاؤ اس وقت تم کیا کر سکتے ہو۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ صبار، شکور دونوں مبالغہ کے صیغے ہیں اور یہ دو ایسے لفظ ہیں جن میں مومن کی ساری زندگی کا نقشہ کھینچ کر رکھ دیا گیا ہے۔ یعنی مومن پر جب بھی کوئی مصیبت یا تکلیف آتی ہے تو وہ صبر اور برداشت سے کام لیتا ہے، اور جب بھی اللہ کی کوئی نعمت ملتی ہے یا اسے بھلائی پہنچتی ہے تو وہ اللہ کا احسان مند ہوتا ہے اور اس کا شکر ادا کرنے لگ جاتا ہے۔ اس کے برعکس ایک کافر اور دنیا دار انسان کا یہ وتیرہ ہوتا ہے کہ مصیبت پڑنے پر ہوائے ویلا کرتا ہے، شور و پکار کرتا ہے، شکوے اور شکایت کرتا ہے، جزا و فضا کرتا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر اس کو کوسنے لگتا ہے، اور جب اسے کوئی بھلائی نصیب ہوتی ہے یا اس کو خوشحالی کا دور آتا ہے، مصیبت ہٹ جاتی ہے تو پھر وہ اللہ کو ہی بھول جاتا ہے۔ گویا ایک مومن کو سمندر کے سفر میں صبر اور شکر کا اکثر موقع ملتا رہتا ہے۔ وہ سازگار حالت میں اللہ کا شکر کرتا ہے
اور اگر ہوا بند ہو جائے تو اس کی نظر اللہ ہی پر رہتی ہے اور صبر کا مظاہرہ کرتا ہے۔ فرمایا او یوبقہن بما کسبوا ویعفو عن کثیر۔ اس کے معنی یہ بیان کیے گئے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو نہایت تیز و تند ہوا بھیج دے۔ بعض علماء تفسیر کہتے ہیں کہ او یوبقہن بما کسبوا کے معنی یہ ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو نہایت تیز و تند ہوا بھیج دے جو کشتیوں کو پکڑے اور انہیں سیدھا چلنے کے بجائے دائیں یا بائیں طرف اس طرح ڈگمگا دے کہ وہ کسی مطلوب راستے اور مقصود طریق کی طرف راستے کی طرف مقصود راستے کی طرف نہ چل سکے۔ یہ قول کشتیوں کی ہلاکت کو متضمن ہے اور پہلے جملے کے ساتھ یہ معنی مناسبت رکھتے ہیں، اور وہ جملہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہوا کو ساکن کر دے اور کشتیاں کھڑی رہ جائیں، یا ہوا کو اس قدر تیز کر دے کہ کشتیاں بے قابو ہو کر ادھر ادھر بھاگیں اور تباہ ہو جائیں۔ لیکن یہ اس کا لطف و کرم اور اس کی رحمت ہے کہ وہ ہوا کو بقدر ضرورت بھیجتا ہے، جیسا کہ وہ بارش کو بھی بقدر کفایت نازل فرماتا ہے، کیونکہ اگر وہ بہت زیادہ بارش نازل فرما دے تو عمارتیں تباہ اور برباد ہو جائیں، کھیتی باڑیاں تباہ اور برباد ہو جائیں اور فصلیں اور پھل پیدا ہی نہ ہوں، حتیٰ کہ وہ بلاد مصر جیسے علاقوں میں دوسرے علاقوں سے نہر اور دریا کا پانی لاتا ہے، کیونکہ انہیں بارش کی حاجت نہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ یہاں بارش نازل فرمائے تو اس سے عمارتیں تباہ ہو جائیں اور دیواریں گر جائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، تاکہ وہ لوگ جان لیں جو ہماری آیتوں میں جھگڑتے ہیں کہ ان کے لیے بھاگنے کی کوئی بھی جگہ نہیں ہے، اور وہ ہماری گرفت اور ہمارے عذاب سے ہرگز نہیں بچ سکتے، کیونکہ وہ ہماری قدرت کے تحت مقہور و مغلوب ہیں۔ ہوا کو 1-2 دن کے لیے اگر ساکن اور بند ہی رہنے دے، یا ہوا مخالف چلا دے، یا کشتی کو بھنور میں پھنسا دے، یا سمندر کی طلاتم خیز موجوں سے دوچار کر دے اور کشتی کو ڈبو کر تباہ کر دے، تو اس کا سبب کشتی پر سوار لوگوں کی بد اعمالیاں ہی ہوتی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین ان کی بہت ساری بد اعمالیوں سے درگزر ہی کر جاتا ہے۔